السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ چند الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ تب جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے کہ بھئی کیسا حال ہے، کیا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ بیماری نے مت ماری ہوئی ہے، بخار نے میرا برا حال کیا ہو. اب یہ الفاظ کہنا جو کہ مناسب نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون جن کا حدیث میں نام ام سعید یا ام مسیب آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ شدت سے کانپ رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ بخار بہت تیز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے. اب یہ ان کے الفاظ اور ہمارے الفاظ، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بس برا حال کیا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو. کیوں؟ یہ تو تمہارے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بخار ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یہ صرف ان کو ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے. ہر بندے کو نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید بد نصیبی ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے کہ کوئی مصیبت، کوئی بخار، کوئی اس طرح، اس سے کیا کہ بغیر کوئی عمل کیے، بغیر کوئی کام کیے اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کر دیتے. جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری کی حالت میں صرف اور صرف کیا کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس بخار کو ختم کر دے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو صرف اس کے یہ الفاظ کہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. تو اسی لیے یہ بخار ہو جانا یا کوئی اس طرح کی مصیبت آ جانا، سب سے پہلے تو اس پہ صبر کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اس سے مانگا جائے کہ اے اللہ مجھے بخشش فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس بخار کو لے جا. اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے. اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو اس کو یہ کہہ دو کہ بس تھوڑا بخار ہے، آپ دعا کرو. آپ سے الفاظ نہیں کہنا چاہیے کہ برا حال کیا یہ فلاں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، ہر قسم کی آفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیہ کلمات کہنے کی اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.